مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. عزیز دوستو، کبھی کبھار مدارس کے طلباء کی بھی ہم نے رعایت کرنی پڑتی ہے. ہم قرآن مجید میں سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ایک آیت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علمناہ الشعر. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ہم نے آپ کو علمناہ یعنی ان کو، ان سے مراد ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں سکھایا؟ الشعر، شعر کہنا. وما ينبغي له. اور ساتھ ہی کیا فرمایا گیا؟ اور زیب بھی نہیں دیتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شاعروں کے متعلق والشعراء یتبعہم الغاوون. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بچے دوسری مخلوق کا بھی ان کو پیچھا رہتا ہے. یہ کبھی وزن بنانے کے لیے ادھر ادھر کے سہارے. دراصل کسی نے شعر پوچھا اور یہ شعر ایک عرصہ سے مجھے یاد بھی ہے، تو مجھے واضح کریں یہ شعر. کیا؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. میں نے ان صاحب سے کہا یہ شعر، ہم چونکہ طلباء لوگ ہیں ہم مفہوم مخالف کی طرف فور جاتے ہیں. میں نے کہا یہ شعر کہنے والے کے خلاف خود ہی پڑتا ہے. اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رہنے کی ایک پابندی بنائی ہے ہمارے لیے، یا ہم کو پابند بنا کے رکھا ہے، یعنی تیرے آزاد بندوں کی. اب دیکھیے آزادی کا مفہوم یہ کیا بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بچے بھی آدمی سے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، نہ دنیا اور نہ. یہاں کیا ہے؟ یہاں مرنے کی پابندی 60 سال 70 سال 80 سال 100، اور وہاں جینے کی پابندی. اور آزاد آدمی پابندی نہیں چاہتا ہے. کیا اس کا مفہوم مخالف بنے گا؟ آج طلبہ لوگوں کو ہی ہم بناتے ہیں مخالف. کیا مفہوم مخالف بنتا ہے اس کا؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ شعر اس کے خلاف پڑتا ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ہمیشہ زندہ ہی ہمیشہ رکھتا، جب بھی سوال ہے نا یہ دنیا ہماری ہے ہی نہیں، یہاں ہمیشہ زندگی کی پابندی ہے، زندہ رہنے کی پابندی، تو اس کے خلاف نہیں پڑتا ہے. اگر ہم کہیں گے نہیں ہمارے لیے آخرت تھی ہمیشہ وہی رہتی، تو یہ شعر بھی، یہ مفہوم بھی اس کے خلاف پڑتا ہے. تو وہاں بھی ایک ہی چیز کا اللہ نے پابند نہیں بنایا، یعنی آپ کا کہنا آپ کے خلاف ہی پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی آپ کو دی، آپ کو پہلے جلایا، دنیا پر لایا، ایک عرصے تک یہاں زندہ رکھا. اس کے بعد آپ کے مقدر میں، میرے مقدر میں، سب کے مقدر میں موت رکھی. اس کے بعد ہمیں عالم آخرت ملے گی. ہے تو اس دنیا کو مزرعۃ الآخرت، آخرت کی زراعت قرار دیا گیا. یہاں جو بو گے وہی فصل کل کاٹو گے. تو اسی لیے قرآن پاک یتبعون الغاوون کبھی کبھی اس شیطان صاحب کا بھی پیچھا رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کے متعلق کیا ارشاد فرمایا آقا کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شاعر ہو. بخاری مسلم سب کو ملا کر 2-3 شعروں کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا جو آقا کو یاد تھی. ایک آپ نے وہ شعر بنائے انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، یہ ہے آپ کا شعر. ایک شعر کے بھی بیان کیا، پھر فرمایا مجھے کبھی ترتیب ادھر ادھر ہو جاتی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرمان کی لاج رکھی نا. کیا؟ وما علمناہ الشعر، ہم نے تھوڑی آپ کو شاعر بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی سے بنا کر کے بھیجا ہے. ہم آپ نے خود ارشاد فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا سب علم اوتیت مجھے عطا کیا گیا، مجھے دیا گیا. قرآن نے پھر صاحب ولا بقول کاہن، آپ کی بات کہنت کی بات نہیں، ولا بقول شاعر، نہ اعوذ باللہ مجنون ہو، نہ آپ کی بات کہنت کی بات ہے، نہ آپ شعر کو ہی کرتے ہیں. آپ سمجھے؟ ہاں آقا نے فرمایا، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الشعر لحکمہ. بعض اشعار کے اندر حکمت کی بات ہوتی ہے، بعض اشعار کے اندر
حکمت کی بات ضرور ہوتی ہے. مثلا غالباً مولانا روم علیہ الرحمہ کا یہ شعر ہے کیا؟ نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے بہ ہمت ماں بہ پیش ہمت ماں ہر چامد بود مہمانے. اب دیکھیے کتنا بڑا شعر ہے. یعنی دنیا میں نہ شادی نے وفا کی اور نہ غم نے وفا کی. وفا سے مراد غم بھی ہمیشہ میرے گھر میں نہیں رہتا، گویا غم نے وفا نہیں، غم نے بھی کوئی نقصان نہیں کیا میرا. یہ مہمان کی حیثیت سے تھا، 2-4 دن چلا گیا. تعزیت بھی 2-3 دن تک رہتی، وہی تو مصنون ہے نا. تو اس کے بعد وہی اپنا کاروبار، اپنا لہو لنگر وہی جاری. نہ شادی داد سامانے، شادی میرے گھر میں آئی تو وہ بھی، اس کی بھی بقا نہیں تھی، اس نے بھی کوئی وفا نہیں کی، اس نے بھی بڑا کام میرا نہیں کیا، وقتی طور پر آئی تو چلی گئی. نہ غم آورد نقصان، اور غم نے بھی میرا کچھ کھویا نہیں، میرا نقصان نہیں کیا. پیش ہمت ماں، ہماری ہمت کے سامنے ہم چاہم جو بھی آیا بود مہمان، اس کی حیثیت ایک مہمان کی تھی، گیسٹ کی تھی. سمجھ گئے؟ شاید اکبر الہ آبادی علیہ الرحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم بہت سارے اشعار میں ہے. وہ کیا فرماتے؟ وہ فارسی کا اصل میں یہ شعر ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. فارسی کا شعر، مراد ماں نصیحت بود گفتم. مراد ماں، میری مراد تھی آپ کو سمجھانا، نصیحت کی بات سامنے رکھنا، آپ کو نصیحت کرنا خیر خواہانہ طور پر. گفتگو میں کہہ چکا ہوں، حوالت با خدا کردم رفتم، میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، آپ اپنا راہ لو، میں اپنا راہ لوں گا، باقی میں زبردستی آپ کو منوانے کا مکلف میں نہیں ہوں. اکبر الہ آبادی علیہ الرحمہ کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں نہ کچھ تکلف نہ کچھ بناوٹ، جو بات تھی وہ صاف کہہ دی. نہ کچھ تکلف نہ کچھ، جو بات تھی صاف کہہ دی. اگر تم مانو تو مہربانی، اگر نہ مانو تو پھر گلا کیا. مانو تو آپ کا بھلا ہوگا، نہ مانو تو مجھے کوئی گلا نہیں. مانا ہم کس کے مکلف ہیں؟ وما علیک الا البلاغ، آپ تو بات ہی پہنچانے کے مکلف، اس لیے کہ آپ کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچانے کا مکلف ہے، منوانے کا مکلف. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ افسوس کرتے کرتے آپ کو اپنی ذات کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ بات پہنچائیے. سمجھ گئے؟ اب سعدی کے کلام پر اگر آپ غور کریں گے، جو تکبر کے حوالے سے انہوں نے اشعار لکھے ہیں، یا اعوذ باللہ بخل کے حوالے سے انہوں نے اشعار لکھے. اللہ اکبر. تقریباً جب شعر پر آپ غور کریں گے، یہاں آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے حدیث ملے گی. ایک شعر نے بیان کیا، بخیل گر بود زاہد بہار و بر بہشتی نباشد بحکم خبر. یعنی بخیل، اگر بخیل نے بہر و بر تمام خشکی اور تری کے مطلب جا پورے علاقے کو عبادت کرتے کرتے چھانٹا ہو، خشکی تری کوئی جگہ نہ چھوڑی ہو، لیکن بہشتی میں جنتی نہیں ہوگا بحکم خبر. خبر سے مراد حدیث رسول اکرم، حدیث میں آتا ہے وہ جنت. حدیث میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جو بخیل ہوتا ہے سمجھو اس نے جہنم کے درخت کی ٹہنی پکڑی، یہی اس کا بنے گا سبب جہنم میں چلا جائے. یہ ٹہنی اس کو چھوڑے گی نہیں جب تک اس کو جہنم میں پہنچا دے گی. بخیل گر بود ظاہر بہر بر بہشتی نباشد بحکم خبر. مگر میری گزارش ہے شعروں کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہیے. کبھی کبھی کچھ اشعار ایسے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو ان صاحب نے پوچھا، میں نے کہا میرے نزدیک شعر ہی ان کے خلاف پڑتا ہے. کیوں؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. بھائی میں اس کا الٹا بتاتا ہوں، نہ یہاں پابندی کو، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرنے کا واقعی پابند بنایا، پتہ چلا آپ کو جینے کا پابند نہیں بنایا. جب ہی جا کر یہ ایسا سوال ہے، اگر دنیا ہی ہوتی، دنیا وہ جب بھی سوال کرتا، اگر آخرت ہی ہوتی وہ جب بھی سوال، اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے تک رکھا ہی نہیں. دنیاوی زندگی ہمیں عطا فرمائی وقتی طور پر، اور اس کے بعد موت، اور وہ ہے عبد الآباد، وہ ہے عبد الآباد. کبھی کبھی یہ ضرورت شاعری کی بنا پر ادھر ادھر کے سہارے لیتے ہیں، لیکن کچھ اشعار ہوتے ہیں حکمت بھرے، اور میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ لینے کی ہوتی ہیں. اور جہاں آپ کو ردب و یابس لگے اس میں گڑبڑ ہے، اس میں گڑبڑ ہے، بہت احتیاط کرنی چاہیے.
اور مسجد میں ہمارے پاس اتنا ذخیرہ ہے قرآن و حدیث کا، اتنا سارا ذخیرہ ہے قرآن و حدیث کا. ایک ہمارے مولانا ہیں، اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے سیرت رسول اپنے جمعہ کے خطبات میں نے بیان کی، جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں 40 سال تک. پھر فرمایا تو پھر میں علالت کے بستر پر بیٹھ گئے، ہو گیا، مطلب بہت تکلیف تھی جوڑوں میں وغیرہ، لیکن دن رات یہی پریشانی رہتی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اتنا اللہ تعالیٰ نے مطالعہ دیا تھا، مجھے لگتا تھا ابھی میں نے کیا سیرت کا آغاز ہی کیا، ابھی میں نے سیرت کا آغاز کیا. اتنی ساری سیرت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے. اشعار پڑھنے ضروری نہیں ہے، جو شعر آپ کو لگے جس میں دانائی کی بات ہو، حکمت کی بات ہو، نصیحت کی بات ہو، لینا چاہیے. جہاں آپ کو لگے اس میں گلو ہے، گلو ہوتا ہے نا اشعار میں، گلو اتنا کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں. جس طرح یہاں کشمیر میں ہم نعتیں سنتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کتنا گلو اس میں کیا گیا ہے؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو اصلاح کرنے کی، جہاں جہاں مجھے کوئی نعت پسند آتی، جہاں مجھے گلو لگتا ہے، میں فوراً لفظ بدل دیتا ہوں. ہر ایک شاعر کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، اس کی مراد کچھ ہوگی، لیکن پھر اطمینان سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی جگہ اس کو مفہوم جو لیتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ خدا نہ خواستہ گڑبڑ ہے. تو لہٰذا عزیزو یاد رکھنا چاہیے اشعار کے سلسلے میں یا تو فوراً اپنے بڑوں کی طرف، اساتذہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حضرت اس کا مطلب واضح فرمائے. اس لیے کہ اصل شعر کی مراد اور وہ شعر کا مفہوم کون سمجھتا ہے؟ کہنے والا، شاعر. ہاں کچھ اشعار وہ بھی ہیں جس طرح آپ حدیث کے باب سے حوالے سے پڑھتے ہیں، صرف کشمیریوں کو یاد ہے یا عام لوگوں کو یاد ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے، یا زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں ما قال النبی یا ما قال، قولی حدیث جو آپ نے فرمایا، اور فعلی حدیث جو آپ نے کیا. حالانکہ اس کے علاوہ ما فعل فی حضرتی فی خدمتی، جو آپ کی خدمت میں کیا گیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا لما فعلت یا لما لا فعلت، آپ نے یہ کیوں کیا یا نہیں، یہ بھی حدیث ہے. یہ بھی آپ کی خدمت میں کیا گیا، آپ نے خاموش، آپ کا خاموش رہنا شریعت بنتے ہیں، ورنہ آپ فوراً ٹوکتے، منع فرماتے. لیکن جب آپ کی خدمت میں بھی اشعار پڑھے جاتے تھے، جب آپ کی خدمت میں اشعار پڑھے جاتے تھے، مثلا حسن بن ثابت، ان کا مشہور شعر کیا ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر والا، یا خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ آقا کے بارے میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا دوسرے بیان میں، اس کی بہرحال ویڈیو نہیں بنتی ہے. تو لنا شمس ولآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. آقا نے اس کو پسند کیا. لنا شمس ولآفاق، میرا بھی ایک آفتاب ہے، دنیا والوں کا بھی آفتاب ہے. وشمسی خیر من شمس السماء، رب ذوال جلال کی قسم اگر دنیا والوں کا آفتاب میرے آفتاب کا مقابلہ کرے گا، ارے یہ ذوق یعنی نور جو دنیا کے آفتاب نے حاصل کیا، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. یہ اللہ نے کمال دیا ہے آپ کے اور میرے محمد. لنا شمس ولآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، میرا آفتاب بہتر ہے آسمان کے آفتاب سے. فإن الشمس تطلع بعد فجر، کیا کمال ہے، دن میں یہ طلوع ہوا تو یہ روشنی دے گا ہی. فإن الشمس تطلع بعد وشمسی تطلع بعد العشاء، آفتاب مغرب عشاء کے بعد جب میرا طلوع تو دنیا کو روشن کرتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے. تو شعر کا مطلب سمجھ آ گیا. یہ بھی شعر ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھا گیا. یا مدینہ کی وہ بیٹیاں، اور نے جب اشعار، کچھ لوگ منع کرنے لگے، آقا نے فرمایا ان کو اپنے پڑھنے دو. کیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا انت شمس انت قمر انت نور فکنور انت مصباح الثریا. یا محمد، آقا خوش ہو گئے، فرمایا آج تک مکہ میں آفتاب طلوع، آج بدر منیر کہاں طلوع ہوا. دیکھو یہ لینے والے لوگ تھے. ان بیٹیوں کی یہ خوشی اتنی پسند آئی محمد رسول اللہ کو، یہ جو اپنے وہ خاص انداز سے چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹی مستحات نہیں تھی، چھوٹی گاتی تھی، آقا نے ان کے ساتھ چھیڑا نہیں. یہ تو بہت پیار سے اس وقت اپنے رسول اللہ کا استقبال کرتی ہیں. یہ میری بیٹیاں، یہ میری بیٹیاں.
عورتوں نے مردوں کے مقابلے زیادہ حضور کی عزت کی ہے، قدر کی ہے. مدینہ کی زمین بڑی فرٹلائزر تھی، بڑی زرخیز تھی، انہوں نے بہت قدر کی. آج بھی ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں آج جب آپ جائیں گے، اللہ معاف کرے، مکہ والوں وہ اونٹ چرانے والے تھے، ان کے اندر آج بھی وہ سرکشی، وہ تمرد پایا جاتا ہے. جب مدینہ آپ جائیں گے وہاں آج بھی آپ نرمی، وہ بکریاں چرانے والے، بکری نرم ہوتی ہے، اونٹ بڑا اس کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، وہ جب بگڑتا ہے تو سخت بگڑتا ہے. اب سمجھ گئے اور کچھ؟ لہذا بچوں، بعض اشعار کے اندر آقا نے فرمایا ان من الشعر لحکمہ، واقعی بعض اشعار کے اندر حکمت کی بات ہوتی ہے، لیکن ہر ایک نہیں سمجھتا. ہر ایک آپ خوب پڑھو، پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. جہاں آپ کو رجوع کرنے کی ضرورت پڑے گی اپنے استاد کی طرف رجوع کرنا چاہیے. البتہ اللہ تعالیٰ نے آقا کے شان میں ارشاد فرمایا، نہ ہم نے آقا کو شاعر بنایا، نہ زیب دیتا تھا، نہ وہ شوبنی محمد عربی شاعر. محمد عربی کو جو اللہ نے کمال دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.